بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا رحمت للعالمین۔ اللہ تعالیٰ کے فضل اور کرم سے کل ہم نے نماز کی شرائط کے بارے میں پڑھا تھا۔ آج ہم نماز کے فرائض اور واجبات اور سنن کے بارے میں پڑھیں۔ نماز کی کتنی شرطیں ہیں؟ آپ نے کل پڑھا تھا کتنی شرطیں ہیں؟ 6۔ کون کون سی؟ نمبر 1 طہارت، نمبر 2 جگہ کا پاک ہونا، نمبر 3 وقت کا ہونا، نمبر 4 ستر عورت، نمبر 5 استقبال قبلہ، نمبر 6 نیت کا کرنا۔ میں دوبارہ پھر دہرا رہا ہوں۔ نمبر 1 طہارت، بدن کا پاک ہونا اور کپڑوں کا پاک ہونا، یہ طہارت میں شامل ہے۔ نمبر 2 جگہ کا پاک ہونا، جس جگہ پر آپ نماز پڑھ رہے ہیں وہ جگہ پاک ہو، جس کپڑے پر آپ نماز پڑھ رہے ہیں وہ کپڑا بھی پاک ہو، جو آپ نے پہنے ہوئے ہیں کپڑے وہ کپڑے بھی پاک ہوں، اور آپ کا وضو ہونا، اور اگر آپ پر غسل واجب ہے تو آپ کا غسل کرنا بھی ضروری ہے۔ حدث اکبر اور حدث اصغر سے پاک ہونا آپ کے لیے ضروری ہے۔ اور نمبر 2 جگہ کا پاک ہونا۔ نمبر 3 وقت کا ہونا، بغیر وقت کے نماز آپ نہیں ادا کر سکتے، وقت ہوگا تو آپ نماز ادا کریں گے۔ اور نمبر 4 ستر عورت، جسم کے اس حصے کا ڈھانپنا اور چھپانا جس کا چھپانا ضروری ہے، اس کو ستر عورت کہتے ہیں۔ مرد کے لیے ناف سے لے کر گھٹنوں تک، اور خواتین کے لیے تمام جسم خواتین کا چھپانا فرض ہے سوائے چہرے کے، ہاتھوں کے اور پیروں کے۔ اور آخری نمبر 5 استقبال قبلہ، قبلے کی طرف منہ کرنا، قبلے کی طرف منہ کرنا۔ اور نمبر 6 نیت کرنا، بغیر نیت کے کوئی بھی نماز ادا نہیں ہوگی۔ ادا بھی اور قضا بھی، اگر آپ کوئی نماز قضا کر رہے ہیں تو اس کی نیت کرنا ضروری ہے کہ کون سی نماز قضا کر رہے ہیں۔ فجر کی نماز قضا کر رہے ہیں، ظہر کی نماز قضا کر رہے ہیں، اور کون سے دن کی قضا کر رہے ہیں، یہ بہت ضروری ہے مسئلہ۔ آپ کے 5 نمازیں فجر کی قضا ہوئیں اور آپ اس کو قضا ادا کرنا چاہتے ہیں، تو آپ کے لیے ضروری یہ ہے کہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ میری کون کون سے دن کی نماز فجر کی قضا ہوئی ہے۔ مگر آپ ہفتہ اتوار پیر منگل ہفتے والے دن کی میری گزشتہ ہفتے کی جو فجر کی نماز میری قضا ہوئی تھی وہ ادا کر رہا ہوں۔ اگر آپ کی بہت ساری نمازیں قضا ہو گئیں، آپ کو تعداد بھی معلوم نہیں اور وقت کا تو بھی پتہ نہیں، دن کا بھی پتہ نہیں، اور آپ کی نمازیں قضا ہوتی رہی ہیں، اور پھر خیال آیا کہ نہیں مجھے وہ نمازیں ادا کرنی چاہیے، تو پھر جب آپ فجر کی نماز، آپ پتہ نہیں کتنی نمازیں قضا ہو گئی ہیں، 100 نماز ہے، 150 نماز ہے، یا 200 نمازیں ہیں، یا 50 نمازیں ہیں، اب آپ جب ادا کریں گے تو اس کی نیت آپ ایسے کریں گے کہ میری فجر کی وہ نماز جو سب سے پہلے قضا ہوئی ہے، فجر کی وہ نماز جو سب سے پہلے قضا ہوئی ہے وہ، یا اس طرح کہ میری فجر کی وہ نماز جو سب سے آخر میں قضا ہوئی ہے۔ جیسے آج کی اگر کسی کی فجر کی نماز بھی قضا ہوئی ہے اور اس سے پہلے 50-60 دنوں کی فجر کی نماز اس کی قضا ہے، اب وہ دونوں طرف سے شروع کر سکتا ہے، چاہے تو پہلی سے شروع کرے چاہے تو آخر سے شروع کرے۔ ایسے ہی ظہر ہے، عصر ہے، مغرب ہے، عشاء ہے، یہ نیت کے ضروری مسائل ہیں کہ جب بھی آپ نماز کی نیت کریں گے قضا نماز کے لیے تو نماز کا نام لینا بھی ضروری ہے۔ یہ نام لینا یعنی دل میں ارادہ کرنا، نماز کا ارادہ کرنا بھی ضروری ہے اور دن کا ارادہ کرنا بھی ضروری ہے۔ اگر ہمیں دنوں کا معلوم نہیں ہے، نمازوں کا بھی معلوم نہیں ہے، تو پھر یا سب سے پہلی جو فجر کی نماز اور جو سب سے آخر میں فجر کی نماز، دونوں طرف سے آپ شروع کرتے جا رہے ہیں۔ 10 نمازیں اگر کسی کی فجر کی قضا ہوئی ہیں، وہ کہتا ہے جی میری سب سے پہلی نماز
اب وہ ادا ہو گئی، باقی 9 رہ گئی، اب 9 میں جو سب سے پہلی ہے وہ نماز، ایسے آپ سب سے پہلی آپ ادا کرتے چلے جائیں گے۔ یہ نیت کے مسائل۔ آج ہم پڑھیں گے نماز کے فرائض اور نماز کے واجبات اور نماز کے سنن، اور انشاءاللہ نماز کا ترجمہ کوئی تھوڑا سا ہم کوشش کریں گے سیکھنے کی۔ فرض اس چیز کو کہتے ہیں جس کے بغیر کوئی چیز ادا نہ ہو، جس کے بغیر وہ چیز ادا ہی نہ ہو، آپ اس کے بغیر اس چیز کا تصور بھی نہیں کر سکتے، اس کو فرض کہتے ہیں۔ سب سے پہلا فرض ہے نماز کا تکبیر تحریمہ، اس کو شرائط میں بھی شامل کیا کچھ علماء نے اور فرض میں بھی شامل کیا، تو مگر کل ہم نے نہیں پڑھا تھا، آج سے ہم سٹارٹ کر رہے ہیں۔ تو پہلا فرض کیا ہے؟ تکبیر تحریمہ۔ تکبیر کو جو ہم بولتے ہیں اللہ اکبر کہنا، تحریمہ کہتے ہیں حرام کرنے والی۔ تحریمہ کسے کہتے ہیں؟ حرام کرنے والی۔ اب جب ہم تکبیر تحریمہ کہتے ہیں تو بہت سی ایسی باتیں جو نماز کے پہلے اور نماز کے بعد حلال تھیں نماز کے اندر حرام ہو جاتی ہیں، جیسے کھانا پینا حلال ہے، ہم نماز میں نہیں ابھی کھا بھی سکتے ہیں، جیسے ہم نماز کے اندر چلے جائیں گے اب کھائیں پیئیں گے نہیں، اگر کھائیں پیئیں گے تو نماز ٹوٹ جائے گی، اس لیے اس کو تکبیر۔ بات کرنا کسی سے حلال ہے، جائز ہے، جیسے ہم نے نماز کی نیت کر لی اب بات چیت کرنا حرام ہے۔ کسی کے سلام کا جواب دینا، کسی کی چھینک کا جواب دینا، یا کوئی آ گیا تو اس کے چل کر اس کے استقبال کے لیے جانا، یہ سارا جائز ہے نماز کے اندر، اس لیے اس کو تکبیر تحریمہ کہتے ہیں۔ اس لیے اس کو وہ تکبیر جو حرام کر دیتی ہے، وہ تکبیر جو حرام کر دیتی ہے۔ تکبیر تحریمہ فرض میں شامل ہے۔ سب سے پہلا فرض کیا ہے؟ اگر آپ تکبیر تحریمہ نہیں کہیں گے تو آپ کی نماز نہیں ہوگی۔ تکبیر تحریمہ نہیں کہیں گے تو آپ کی نماز نہیں ہوگی۔ اکثر ایسا ہوتا ہے جب لوگ آتے ہیں نماز میں شامل ہونے کے لیے، جماعت ہو رہی ہے، بندے نے جلدی سے وضو کیا یا گھر سے وضو کر کے آیا، دیکھا امام صاحب رکوع میں چلے گئے، وہ بھاگا آیا جلدی سے، آتے ہی اس بندے نے اللہ اکبر یہ کر دیا، اب اس کی نماز نہیں، اس کی نماز شروع ہی نہیں ہوئی، پتہ نہیں اب اس نے تکبیر تحریمہ کہی ہے یا اس بندے نے تکبیر انتقال کہی ہے، کون سی؟ اللہ اکبر، یہ نماز شروع ہی نہیں ہوئی۔ تکبیر تحریمہ کہنے کا انداز یہ ہے کہ آپ آئیں، نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ جب جماعت ہو رہی ہو اور آپ باہر سے آ رہے ہیں تو اطمینان کے ساتھ چلتے ہوئے ہیں، مسجد میں بھاگ کر نہ آئیں، نماز کے لیے بھی جماعت کے لیے بھی، جتنی نماز آپ کو ملے جماعت کے ساتھ وہ پڑھ لیں، باقی آپ اپنی بعد میں پڑھ لیں، جماعت کا ثواب آپ کو مل جائے گا۔ یہ نہیں کہ لازمی آپ کو بھاگ کر آ جائیں جلدی سے، اور رکوع میں امام صاحب ایسے اللہ اکبر کر رہے ہیں اور بندہ آ کر اللہ اکبر کہے کہ جی میں، اس کے بعد وہ رکعت ہی اکثر لوگ چھوڑ دیتے ہیں، مسئلے کا پتہ نہیں ہوتا۔ تکبیر تحریمہ کہنے کا صحیح انداز یہ ہے کہ آپ آئیں بڑے سکون کے ساتھ، اطمینان کے ساتھ آئیں، جماعت ہو بھی رہی ہے تو بھی سکون کے ساتھ آئیں، پھر بھی بھاگنے کی ضرورت نہیں، کوئی ٹرین نہیں ہے کہ نکل جائے گی بعد میں آپ کا ٹکٹ کینسل کروانا پڑے گا، یا آپ کی سیٹ ختم ہو جائے گی، یا آپ کے پیسے ختم ہو جائیں گے۔ یہ نماز ہے، یہ آپ کو اگر آخری رکن میں بھی آپ مل گئے نا تو آخری تشہد میں بھی پھر بھی آپ کو جماعت کا ثواب مل جائے گا۔ یہ ایسی چیز ہے، لازمی نہیں کہ آپ بھاگ کر آئیں جلدی سے، اور نبی کریم علیہ السلام نے مسجد میں بھاگنے سے منع فرمایا کہ مسجد میں نماز کے لیے بھی نہ بھاگے، پاؤں بھی ایسے زور زور سے مار کر نہ چلے، اطمینان کے ساتھ بڑے ادب کے ساتھ آئیں۔ تو آپ اللہ کی بارگاہ میں آ رہے ہیں، آپ آئیں، آ کر صف میں جدھر جگہ خالی ہے پہلے اس اخلی صف کو مکمل کریں، اگر دائیں طرف لوگ زیادہ ہیں تو آپ بائیں طرف کھڑے ہو جائیں، اگر بائیں طرف لوگ زیادہ ہیں تو آپ دائیں طرف کھڑے ہو جائیں، اگر پہلی صف مکمل ہو گئی ہے دوسری صف میں جگہ خالی ہے تو آپ دوسری اگلی، اس طرح آپ آ جائیں۔ یہ نماز میں شامل ہونے کا طریقہ ہے۔ پھر آپ آ کر اطمینان کے ساتھ اللہ اکبر کریں۔ ابھی ہم تھوڑی سی پریکٹس بھی کریں گے، پہلے میں آپ کو بتا رہا ہوں اللہ اکبر، جیسے آپ کانوں کی لو کو ہاتھ لگائیں گے اللہ اکبر یہ کہیں گے، پھر ہم اپنے ہاتھوں کو باندھیں، یہ ہے تکبیر تحریمہ۔ آپ نے کہہ کر ہاتھ باندھ لیا، اور ایک مرتبہ سبحان اللہ کہنے کی مقدار آپ کا کھڑا ہونا ضروری ہے، ایک مرتبہ سبحان اللہ کہنے کی مقدار آپ کا کھڑا ہونا ضروری ہے۔ پھر امام صاحب اگر رکوع میں ہیں، آپ نے کہا اللہ اکبر اللہ اکبر، پھر دوسری تکبیر کہہ کر آپ رکوع میں جائیں گے،
آپ آئے جلدی سے اللہ اکبر، ہاتھ بھی نہیں ٹھیک سے بندھے، نہ کھڑے ہوئے، سیدھا رکوع میں چلے گئے آپ، تو ایسے نماز میں شامل آپ کی نماز ہی نہیں ہوگی، آپ پتہ نہیں نماز میں شامل ہوئے ہیں کہ نہیں ہوئے۔ تو تکبیر تحریمہ کہنے کا طریقہ کیا کہ آپ آئیں اطمینان کے ساتھ، اللہ اکبر، کھڑے ہو جائیں۔ اگر رکوع نہیں بھی ملا تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، آپ اس رکعت کو بعد میں دہرا سکتے ہیں۔ امام صاحب رکوع سے کھڑے ہو گئے ہیں اور انہوں نے ہاتھ چھوڑے ہوئے ہیں، وہ قومے میں ہیں، تو آپ بھی اپنے ہاتھ چھوڑ دیں۔ وہ اللہ اکبر کہہ کر سجدے میں جاتے ہیں تو پھر آپ ان کے ساتھ سجدے کر لیں۔ یہ نماز میں شامل ہونے کا طریقہ ہے جب امام صاحب رکوع میں ہو۔ تو یہ کیا ہے؟ تکبیر تحریمہ، پہلا فرض۔ اس کے بعد دوسرا فرض ہے قیام کرنا۔ دوسرا فرض کیا ہے؟ قیام کرنے کا مطلب ہے کھڑا ہونا۔ قیام کرنے کا مطلب کیا ہے؟ کھڑا ہونا۔ تمام فرض نمازوں میں اور واجب نمازوں میں کھڑا ہونا فرض ہے۔ تمام فرض نمازوں میں، فجر، ظہر کی تمام رکعتوں میں، عصر، مغرب اور عشاء کی تمام رکعتوں میں کھڑا ہونا فرض ہے۔ واجب تمام رکعتوں میں کھڑا ہونا فرض ہے۔ سنت اور نفل میں آپ بیٹھ کر بھی پڑھ سکتے ہیں، سنت اور نفل آپ بیٹھ کر بھی پڑھ سکتے ہیں۔ فرض نمازوں میں کھڑا ہونا فرض ہے۔ اگر آپ کھڑے نہیں ہوں گے تو آپ کی نماز نہیں ہوگی، کھڑے نہیں ہوں گے تو آپ کی نماز نہیں ہوگی۔ اگر کسی بندے میں کھڑے ہو کر تکبیر تحریمہ کہنے کی اتنی طاقت ہے اور اس کے بعد نہیں کھڑا ہو سکتا، بیٹھ جائے گا، تو اس کے لیے ضروری یہ ہے کہ کھڑے ہو کر تکبیر تحریمہ کہے، پھر بیٹھ جائے۔ اور ایک بندے میں اتنی طاقت بھی نہیں ہے کہ کھڑے ہو کر تکبیر تحریمہ کہہ ہی نہیں سکتا، اتنا بیمار ہے، کمزور ہے، یا کوئی بیماری ہے کہ کھڑا نہیں ہو سکتا، اس بندے کے لیے اجازت ہے، پھر شریعت اس کو اجازت دیتی ہے کہ آپ بیٹھ جائیں۔ جو کھڑا ہونے کی طاقت نہیں رکھتا، جس میں اتنی طاقت ہے کہ وہ بندہ کھڑے ہو کر تکبیر تحریمہ کہہ سکتا ہے، اس بندے کے لیے فرض یہ ہے کہ وہ کھڑے ہو کر تکبیر تحریمہ کہے، پھر وہ بیٹھ جائے۔ تکبیر تحریمہ کہہ کر اب اس سے کھڑا نہیں ہوا جاتا، پھر وہ بندہ آرام سے بیٹھ جائے اپنی جگہ پر، باقی نماز بیٹھ کر ادا کرے، یا جتنی نماز وہ کھڑے ہو کر پڑھ سکتا ہے اتنی نماز کھڑے ہو کر پڑھے۔ اگر کوئی ضعیف کمزور بابا بھی ہے، اکثر ہوتا ہے کہ فجر کی نماز لمبی رکعت ہو جاتی ہے یا عشاء کی نماز میں تھوڑی سی لمبی رکعت ہو جاتی ہے، کوئی ضعیف بندہ ہے، ساری نماز کھڑے ہو کر نہیں پڑھ سکتا، جتنا آسانی سے کھڑے ہو کر پڑھ سکتا ہے وہ کھڑے ہو کر پڑھے، باقی وہ بیٹھ کر نماز اپنی ادا کر لے۔ وہ شخص جو سجدہ نہیں کر سکتا، وہ شخص جو سجدہ نہیں کر سکتا، جیسے ہمارے ہاں کرسی پر نماز پڑھتے ہیں، اس کے لیے یہ ہے کہ وہ سجدہ اس بندے سے ساکت ہو، پھر وہ اشارے سے سجدہ کرے۔ اب اشارے کے لیے سجدہ کرنا یہ ایسا نہیں ہے، یہ کرسی، یہ میں یہاں بیٹھتا ہوں، ایک منٹ آپ کو بتا دوں، کرسی پہ ایسے بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں تو نماز پڑھ رہے ہیں، رکوع کرتے ہیں ایسے، سجدہ کرتے ہیں ایسے، ایسا ضروری نہیں ہے۔ جب آپ کرسی پر بیٹھ کر نماز پڑھیں گے تو آپ رکوع بھی اشارے سے کریں گے اور سجدہ بھی اشارے سے ہی کریں گے، یہ اور یہ کوئی نہیں ہے اس میں، اشارہ صرف سر سے ہوتا ہے، اشارہ سر سے ہوتا ہے۔ آپ رکوع کریں گے ایسے، سجدہ کریں گے تھوڑا سا ایسے کرسی میں بیٹھ کر، اور کرسی پہ بیٹھنے والا جو شخص سجدہ نہیں کر سکتا، کمر میں تکلیف ہے، وہ بندہ نہیں سجدہ کر سکتا، ایسے جھک ہی نہیں سکتا وہ بندہ، اب اس سے قیام ساکت ہو جاتا ہے، اس بندے سے قیام، وہ بندہ بیٹھ کر نماز پڑھے، پھر چاہے ایسے کرسی پر آئے کھڑا ہو جائے اور پھر بیٹھ کر رکوع کرے، یہ بھی جائز ہے۔ وہ ساری نماز کرسی پر پڑھے، یہ بھی جائز، اگرچہ وہ کھڑا ہو سکتا ہے، اس سے قیام ساکت ہو جاتا ہے اس بندے پر، جس سے سجدہ ساکت ہو جاتا ہے، جو سجدہ نہیں کر سکتا۔ ہاں جو بندہ سجدہ کر سکتا ہے اس کے لیے ضروری یہ ہے کہ پھر وہ بندہ کھڑا ہونا اس کے لیے ضروری ہے، جتنی دیر بھی کھڑا ہو سکتا ہے، جتنی دیر بھی کھڑا ہو سکتا ہے اس کے لیے کھڑا ہونا ضروری ہے۔ اس میں کوئی مسئلہ کسی کا ہو، ہاں بھی اگر کوئی بندہ، ہاں اگر کوئی بندہ سہارا لے کر بھی کھڑا ہو سکتا ہے تو دیوار کیسے سہارا لے کر کھڑا ہو سکتا ہے؟ کوئی بندہ بیمار ہے، نہیں کھڑا ہو سکتا، قیام اتنا ضروری ہے نماز میں، فرض ہے نا، فرض، اس کے بغیر نماز ادا نہیں ہوگی۔ سب سے پہلا تکبیر تحریمہ، نمبر 2 قیام، نمبر 3 تیسرا فرض قرات کرنا، نمبر 3
قرات کرنا، اس کا مطلب ہے تلاوت کرنا۔ قرات کرنے کا مطلب کیا ہے؟ قرآن پاک کی تلاوت کرنا، یہ فرض ہے۔ قرآن پاک کی تلاوت کرنا کہیں سے بھی، یہ کیا ہے؟ فرض ہے۔ آپ آئے اکیلے نماز پڑھ رہے ہیں، امام صاحب کے پیچھے تو قرات نہیں ہوتی نا، مقتدی نہیں کرتا، امام صاحب کرتے ہیں۔ اکیلے نماز پڑھ رہے ہیں، آپ آئے چپ کر کے ایسے کھڑے رہے، نماز نہیں ہوگی۔ آپ آئے اللہ اکبر کہہ کر آپ نے نماز شروع کی اور ایسے کھڑے ہیں، اور آپ نے انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر پڑھا، رکوع میں چلے گئے اور باقی رکھتے ہیں آپ نے معمول کے مطابق ادا کی، سورۃ فاتحہ بھی پڑھی اور سورت بھی ملائی، اور پہلی رکعت میں آپ سورۃ فاتحہ بھول گئے تو آپ کی نماز سجدہ سہو سے ادا ہو جائے گی، آپ کی نماز سجدہ سہو سے ادا ہو جائے گی۔ قرات کرنا فرض ہے، قرات کرنا فرض ہے۔ یہ جو سورۃ فاتحہ ہے یا کوئی دوسری سورت ملانا ہے یہ واجب ہے، یہ میں انشاءاللہ بعد میں ذکر کرتا ہوں۔ قرآن پاک کی تلاوت کرنا کہیں سے بھی، قرآن پاک کی تلاوت کرنا کہیں سے بھی یہ فرض ہے۔ آپ سورۃ فاتحہ شریف سے لے کر سورۃ ناس شریف تک کہیں سے بھی قرآن پاک کی تلاوت کر لیں، آپ کا فرض ادا ہو جائے گا، آپ کا فرض ادا ہو جائے گا۔ ٹھیک ہے، کتنے فرض ہو گئے؟ 3۔ پہلا تکبیر تحریمہ، نمبر 2 قیام، نمبر 3 قرات کرنا، نمبر 4 رکوع کرنا، نمبر 4 رکوع کرنا۔ رکوع کرنے کا طریقہ یہ ہے، آپ اللہ اکبر کہیں، رکوع میں چلے جائیں، اپنی انگلیاں ایسے کشادہ رکھیں کھلی ہوئی، ایسے اپنے گھٹنوں کو ایسے پکڑ لیں، آپ کی کمر بھی ایسے سیدھی ہونی چاہیے اور آپ کا سر ایسے جھکا ہوا ہونا چاہیے، اور نظر آپ کی پاؤں کے انگوٹھوں پر ہونی چاہیے جب آپ رکوع کریں گے۔ یہ رکوع کرنے کا طریقہ ہے۔ رکوع کرنا یہ فرض میں شامل ہے۔ اس کے بعد آپ کھڑے ہو جائیں۔ کتنے فرض ہو گئے؟ 4۔ 5واں فرض ہے سجدہ کرنا۔ 5واں فرض کیا ہے؟ سجود، دونوں سجدے کرنا، سجدہ کرنا۔ ٹھیک ہے، یہ 5واں فرض ہے۔ نمبر 6، چھٹا فرض آخری قعدہ بیٹھنا، آخری قعدہ میں بیٹھنا۔ اگر 2 رکعت والی نماز ہے تو دوسری رکعت کے بعد تشہد میں بیٹھنا، جو ہم کہتے ہیں، قعدہ کو کہتے ہیں بیٹھنے کو، آخری قعدہ میں۔ تو اگر 4 رکعت والی نماز ہے تو چوتھی رکعت کے بعد جو ہم اتحیات پڑھنے کے لیے بیٹھتے ہیں تو وہ بیٹھنا فرض ہے، وہ بیٹھنا فرض ہے۔ کتنے فرض ہو گئے؟ 6۔ 7واں فرض ہے خروج بسنہ، نماز سے باہر آنا، نماز سے باہر آنا۔ آپ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، یہ نماز سے باہر آنا بھی فرض ہے، نماز سے باہر آنا بھی فرض ہے۔ یہ وہ چیزیں ہیں اگر ان میں سے ایک فرض بھی ادا نہیں ہوا تو نماز نہیں ہوگی۔ ان میں سے ایک فرض چاہے بھول کر رہ جائے، چاہے جان بوجھ کر رہ جائے، اگر رکوع آپ بھول کر چھوٹ گیا آپ کی نماز نہیں ہوگی۔ آپ بھول کر قرات ہی نہیں کی آپ نے، آپ کی نماز نہیں ہوگی۔ قرات کرنا، قیام کرنا، رکوع کرنا، تکبیر تحریمہ، سجدہ کرنا، آخری تشہد میں بیٹھنا، قعدہ میں بیٹھنا اور نماز سے باہر آنا، یہ تمام چیزیں فرائض میں شامل ہیں۔ یہ آپ یاد رکھیں کہ ان کے بغیر نماز نہیں ہوگی، شرائط کے بغیر بھی نماز نہیں ہوگی اور فرائض کے بغیر بھی نماز نہیں ہوگی۔ اگر فرضوں میں سے کوئی چیز آپ بھول جائیں تو آپ کی نماز ختم ہو جائے گی، آپ کی نماز ختم ہو جائے گی۔ ہاں، واجب، اس کے بعد کس کا درجہ آتا ہے؟ واجب کا۔ پہلے شرائط، پھر فرائض۔ فرائض کو ارکان بھی بولتے ہیں، نماز کے ارکان کتنے ہیں؟ ارکان آتے ہیں، فرائض آتے ہیں، اور ان کے بعد درجہ آتا ہے واجب کا۔ واجب وہ چیزیں ہوتی ہیں جو کرنا ضروری ہیں، واجب وہ چیزیں ہوتی ہیں جو کرنا ضروری ہیں۔ اگر آپ بھول گئے تو سجدہ سہو ادا کرنے سے نماز ہو جاتی ہے۔ اگر آپ کوئی واجب بھول گئے ہیں تو سجدہ سہو ادا کرنے سے نماز ہو جاتی ہے، چاہے ایک واجب بھولیں چاہے 10 واجب بھولیں، ایک ہی نماز میں ایک واجب سے بھی
ایک ہی سجدہ سہو ہوگا، 10 واجب چھوٹنے سے بھی ایک ہی سجدہ سہو واجب ہوگا، ٹھیک ہے۔ واجب وہ چیزیں جن کو اگر بھول کر چھوڑ دیا جائے تو سجدہ سہو ادا کرنے سے نماز ہو جاتی ہے۔ ہاں اگر واجب کو جان بوجھ کر چھوڑا جائے، واجب کو جان بوجھ کر چھوڑا جائے تو پھر نماز نہیں ہوگی، پھر نماز آپ کی ساقط ہو جائے گی، ختم ہو جائے گی۔ پہلا واجب تکبیر تحریمہ کے لیے اللہ اکبر کہنا، تکبیر تحریمہ کے لیے اللہ اکبر کہنا واجب ہے۔ ہاتھوں کو یہاں تک اٹھانا واجب نہیں ہے، یہ سنت ہے، ہاتھوں کو یہاں تک اٹھانا سنت ہے۔ انشاءاللہ میں سنتوں میں ان کو ذکر کروں گا کہ سنت کیا کیا چیزیں ہیں۔ تکبیر تحریمہ میں اللہ اکبر کہنا، تکبیر تحریمہ میں اللہ اکبر کہنا یہ کیا ہے؟ واجب۔ تکبیر تحریمہ میں اللہ اکبر کہنا کیا ہے؟ واجب۔ نمبر 2، فرض کی پہلی 2 رکعتوں میں، فرض کی پہلی 2 رکعتوں میں اگر 4 رکعتیں فرض کی ہیں، جیسے ظہر ہے، عصر ہے، عشاء ہے، اور اگر 3 رکعتیں ہیں تو مغرب ہے، ان کی پہلی 2 رکعتوں میں سورۃ فاتحہ پڑھنا واجب ہے۔ ان کی پہلی 2 رکعتوں میں، اور فجر کی تو ہیں ہی 2 رکعتیں، فجر کی ہر رکعت میں سورۃ فاتحہ پڑھنا واجب ہے۔ فرضوں کی پہلی 2 رکعتوں میں سورۃ فاتحہ پڑھنا، سارے بولے میرے ساتھ، پہلی 2 رکعتوں میں سورۃ فاتحہ کا پڑھنا واجب ہے۔ واجب، سنت اور نفلوں کی ہر رکعت میں سورۃ فاتحہ کا پڑھنا واجب ہے۔ واجب کون کون سی نمازیں ہیں؟ وتر اور عیدین، وتر اور عیدین، ان کی ہر رکعت میں سورۃ فاتحہ کا پڑھنا واجب ہے، اور فرضوں کی پہلی 2 رکعتوں میں سورۃ فاتحہ کا پڑھنا واجب ہے، اور سنتوں کی اور نفلوں کی ہر رکعت میں سورۃ فاتحہ کا پڑھنا واجب ہے۔ یہ دوسرا واجب۔ اس کے بعد سورۃ فاتحہ کے بعد کوئی سورت ملانا، چھوٹی کوئی چھوٹی سورت ملانا، یا چھوٹی 3 آیات پڑھنا، چھوٹی سورت ملانا یا چھوٹی 3 آیات پڑھنا، یا ایک آیت بڑی پڑھنا جو 3 آیتوں کے برابر ہو، چھوٹی 3 آیتوں کے برابر ہو، ایک بڑی آیت پڑھ دینا یا 2 بڑی آیتیں پڑھ دینا جو 3 آیتوں کے برابر ہو، یہ کرنا، سورت ملانا یا چھوٹی 3 آیات ملانا یا ایک آیت بڑی ملانا، یہ واجب ہے۔ یہ کیا ہے؟ واجب ہے۔ ایک بندہ آیا، اس نے سورت فاتحہ پڑھی نماز شروع کر کے، آگے سورت نہیں ملائی، رکوع میں چلا گیا اور باقی نماز اس نے ٹھیک ادا کی، آخر میں وہ سجدہ سہو کر کے اپنی نماز کمپلیٹ کر سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ سورت فاتحہ بھی اگر کوئی بندہ بھول جائے، بھول کرنا پڑے، جلدی سے آیا اور پتہ نہیں خیالوں میں تھا، ثنا پڑھی اور اس کے بعد کوئی سورت پڑھی، رکوع میں چلا گیا، بعد میں یاد آیا ابھی میں نے سورت فاتحہ تو پڑھی نہیں ہے، سجدہ سہو ادا کرنے سے نماز ہو جائے گی، سجدہ سہو ادا کرنے سے نماز ہو جائے گی۔ سورت فاتحہ کا پڑھنا فرضوں کی پہلی 2 رکعتوں میں، فرضوں کی پہلی 2 رکعتوں میں، سنت، نفل اور واجب کی ہر رکعت میں۔ اگر آپ 4 رکعتوں والی سنت پڑھ رہے ہیں تو 4 رکعتوں میں، 2 رکعتوں کی پڑھ رہے ہیں تو 2 رکعتوں میں، نفل 4 رکعت پڑھ رہے ہیں تو اگر 8 رکعت نفل ایک سلام کے ساتھ پڑھ رہے ہیں تو بھی ہر رکعت میں سورۃ فاتحہ کا پڑھنا واجب ہے۔ وہ ایک بندہ سفر ٹرین میں جا رہا تو اس کے پاس ٹکٹ نہیں، وہ ٹکٹ چیک کرنے والا آیا تو اس نے نیت کر لی 100 رکعت نماز نفل۔ تو اگر آپ 100 رکعت نماز نفل کی نیت بھی کرتے ہیں تو ہر رکعت میں سورۃ فاتحہ کا پڑھنا واجب ہے، فرضوں کی 2 رکعتوں میں اور واجب کی ہر رکعت میں، سنت کی ہر رکعت میں سورۃ فاتحہ کا پڑھنا واجب ہے، اور ساتھ میں کسی سورت کا ملانا یا 3 چھوٹی آیات کا یا ایک بڑی آیت کا ملانا واجب ہے۔ اس کے بعد سورۃ فاتحہ کا کسی دوسری سورت سے پہلے پڑھنا، سورۃ فاتحہ کا کسی دوسری سورت سے پہلے پڑھنا واجب ہے، سورۃ فاتحہ کا کسی دوسری سورت سے پہلے پڑھنا واجب ہے۔ ترتیب اگر الٹی ہو گئی تو سجدہ سہو ادا کرنے سے نماز ہو جائے گی، کہ پہلے آپ نے آئے ثنا پڑھی اور قل هو اللہ احد شروع کر دی، ابھی آخری آیت پڑھی تھی، آپ کو یاد آیا نہیں یار سورۃ فاتحہ تو پڑھی نہیں، پھر آپ نے سورۃ فاتحہ پڑھ لی، یا اگر آپ چھوڑ دی، آپ نے رکوع میں چلے گئے، پھر سجدہ سہو ادا کرنے سے نماز
ہو جائے گی، سجدہ سہو ادا کرنے سے نماز ہو جائے گی۔ ترتیب کے ساتھ پڑھنا بھی واجب ہے۔ فرضوں کی آخری جو 2 رکعتیں ہوتی ہیں، فرضوں کی آخری جو 4 رکعتوں والے یا 3 رکعتوں والا فرض ہے، مغرب ہے، ظہر، عصر اور عشاء ہے، ان کی پہلی 2 رکعتوں میں تو واجب ہے سورۃ فاتحہ کا پڑھنا، اور آخری جو 2 رکعتوں میں سورۃ فاتحہ کا پڑھنا سنت ہے۔ سورۃ فاتحہ کا پڑھنا، اور آخری 2 رکعتوں میں کوئی سورت نہیں ملائی جاتی، سورت ملانا مستحب ہے۔ اگر ملا لو گے تو کوئی گناہ نہیں ہوتا، نہیں ملاؤ گے تو بھی نماز ہو جائے گی، نہیں ملاؤ گے تو بھی نماز مستحب ہے سورت کا ملانا۔ ملاتے نہیں ہیں، امام بھی نہیں ملاتا، مقتدی تو ویسے ہی حساب کتاب کر رہے ہوتے ہیں ماشاءاللہ۔ تو فرضوں کی پہلی 2 رکعتوں میں واجب ہے سورۃ فاتحہ کا پڑھنا اور ساتھ میں سورت کا پڑھنا، آخری 2 رکعتوں میں سورۃ فاتحہ کا پڑھنا سنت ہے۔ اگر آپ آخری 2 رکعتوں میں سورۃ فاتحہ بھی نہیں پڑھیں گے تو آپ کی نماز ہو جائے گی۔ قیام فرض ہے، قیام فرض ہے۔ اگر آپ کھڑے ہو گئے، کچھ بھی نہیں پڑھا آپ نے، اللہ اکبر کہہ دیا تو آپ کی نماز ہو جائے گی، آپ کی نماز ہو جائے گی۔ فرض چھوڑنے سے نماز نہیں ہوتی، واجب چھوڑنے سجدہ سہو واجب ہو جاتا ہے، اور سجدہ سہو کرنے سے نماز ہو جاتی ہے۔ سنت چھوڑنے سے نماز ہو جاتی ہے، سنت چھوڑنے سے نماز ہو جاتی ہے، سجدہ سہو بھی نہیں کرنا پڑتا، سجدہ سہو بھی نہیں کرنا پڑتا۔ اب ہمیں علم تو ہونا چاہیے نا، واجب کیا چیزیں ہیں، سنت کیا چیزیں ہیں، اور فرائض کا تو بتا دیا میں نے آپ کو۔ یہ قرات کے حوالے سے 3 فرض تھے، کون کون سا تھا؟ سورۃ فاتحہ کا پڑھنا، ساتھ میں سورت کا ملانا، اور ترتیب کا رکھنا، سورۃ فاتحہ کو کسی دوسری سورت سے پہلے رکھنا، یہ کیا ہے؟ واجب ہے۔ اس کے بعد رکوع کے بعد کھڑا ہونا، رکوع کرنا فرض ہے، رکوع کے بعد کھڑا ہونا اس کو کہتے ہیں قومہ کرنا۔ کیا کرنا؟ قومہ، کھڑے ہو گئے آپ رکوع کے بعد ایسے، یہ کیا ہے؟ واجب ہے، یہ کیا ہے؟ واجب ہے۔ اس کو کہتے کیا ہے؟ قومہ۔ کیا کہتے ہیں؟ قومہ۔ وہ قومہ نہیں جو بندہ قومے میں چلا جائے، کیا آپ کھڑے ہو گئے اور گئے؟ نہیں، قومہ کرنا واجب ہے، یعنی آپ اسٹیٹ کھڑے ہو گئے بالکل رکوع کے بعد۔ اس کے بعد آپ سجدہ کیا آپ نے، ایک سجدہ کرنے کے بعد جو ہم بیٹھتے ہیں اس کو کہتے ہیں جلسہ۔ نماز میں بھی جلسے ہوتے ہیں، صرف نماز کے بعد نہیں، جب ہم نے جلسہ کرنا ہے نماز میں بھی جلسے، آپ نماز میں بھی جلسے کرتے ہیں، مگر آپ کو پتہ تو ہونا کیسے کیسے۔ ہم لوگ کہتے ہیں بھی جلسے نہیں کرنے چاہیے، ہم نماز میں بھی جلسے کرتے ہیں، ہم نماز میں بھی جلسے کرتے ہیں۔ ایک سجدے کے بعد جو ہم بیٹھتے ہیں اس کو کیا کہتے ہیں؟ جلسہ۔ یہ جلسہ کرنا واجب ہے، یہ جلسہ کرنا واجب ہے، یہ جلسہ کرنا واجب ہے۔ اور ایک چیز ہے تعدیل ارکان۔ کیا؟ میں اس کو لکھ دیتا ہوں تاکہ آپ نوٹ کر لیں۔ تعدیل ارکان، ہر رکن کو سکون کے ساتھ ادا کرنا، ہر رکن کو سکون کے ساتھ ادا کرنا یہ واجب ہے، ہر رکن کو۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ یہ نماز نہیں ہوتی، یہ نماز اکثر لوگ سجدہ کرتے ہیں ایسے، اللہ اکبر اللہ اکبر، بیٹھے نہیں، صرف ایسے ہو گئے، بالکل ایسے ہو گئے، اور یہ جلسہ کیا ہی نہیں، صرف جلسے کی ایسی شکل بنائی ایسے سی ہوئے، پھر فوراً ایسے، جلسہ کیا ہی نہیں، ایسے نماز واجب چھوٹ جاتا ہے اس کا۔ اس کو آرام سے ادا کرنا، آپ نے رکوع کیا، اس کے بعد ایسے کھڑا ہونا، ایک مرتبہ سبحان اللہ کہنے کی مقدار کھڑا ہونا واجب ہے۔ یا علماء نے لکھا ہے کہ آپ کے جسم کی تمام اعضاء اپنی اپنی جگہ پر آ جائیں، آپ کے جسم کے جتنے اعضاء ہیں، ہڈیاں جو ہیں، اگر آپ ایسے کھڑے ہیں اپنی اپنی جگہ پر آ گئے ہیں، پھر آپ دوسرا رکن ادا کریں، پھر آپ دوسرے رکن میں منتقل ہوں، پھر آپ انتقال کریں۔ انتقال کب کرنا چاہیے؟ جب آپ کے تمام
اعضا سلامت اپنی اپنی جگہ پر آ جائیں، اور پھر اگر آپ انتقال کریں گے تو آپ کا انتقال ٹھیک ہوگا، ورنہ آپ کو دوبارہ واپس آنا پڑے گا، ورنہ آپ کو دوبارہ وہ انتقال آپ کا ٹھیک نہیں ہوگا۔ تو سجدے میں بھی جلسہ جو کیا جاتا ہے اس کا بھی آپ نے سجدہ کیا، اس کے بعد ایسے آرام سے بیٹھیں، آپ ایک مرتبہ سبحان اللہ کہنے کی مقدار بیٹھنا واجب ہے، ایسے آرام سے بیٹھے، اور پھر آپ نے اللہ اکبر کہا۔ اور اس میں جب ہم کہتے ہیں سمیع اللہ لمن حمیدہ، امام کہتے ہیں یا اکیلے آپ نماز پڑھ رہے ہیں، اس کے بعد ربنا لک الحمد، ربنا ولک الحمد، ربنا لک الحمد حمدن طیباً مبارکاً کثیراً، یہ الفاظ پڑھے جاتے ہیں ایسے، ربنا لک الحمد حمدن طیباً مبارکاً کثیراً، ٹھیک ہے، آپ نے یہ بھی پڑھ لیے۔ اور جب آپ جلسہ کرتے ہیں، جلسے میں اللہم اغفر لی، اللہم اغفر لی، اللہم اغفر لی، یہ پڑھنا بھی سنت ہے، یہ پڑھنا بھی سنت ہے۔ جلسے میں اگر آپ نے بیٹھ کر یہ پڑھا اللہم اغفر لی ایک مرتبہ یا 3 مرتبہ، تو یہ سنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ اور پھر آپ نے سجدہ کیا، اور اس کے بعد پہلا قعدہ بیٹھنا، 4 رکعتوں میں، 4 رکعتوں والی نماز ہے تو 2 رکعتوں کے بعد پہلا تشہد بیٹھا جاتا ہے، یہ واجب ہے، پہلا تشہد جو بیٹھا جاتا ہے یہ واجب ہے۔ آپ کا اس تشہد میں التحیات للہ والصلوات، یہ تشہد پوری کی مقدار پڑھنے کی مقدار کے برابر بیٹھنا واجب ہے، پوری تشہد کے پڑھنے کی مقدار کے برابر بیٹھنا واجب ہے، اور بیٹھ کر تشہد پڑھنا واجب ہے، بیٹھ کر تشہد پڑھنا بھی، پہلا قعدہ بیٹھنا بھی واجب ہے، اور قعدہ میں بیٹھ کر تشہد پڑھنا بھی واجب ہے، پہلے قعدے میں بھی اور آخری قعدہ میں بھی، تشہد کا پڑھنا پہلے قعدہ میں بھی اور آخری قعدہ میں بھی، یہ کیا ہے؟ واجب ہے۔ اگر آپ بیٹھے ہیں تشہد نہیں پڑھی آپ نے، کھڑے ہو گئے آپ، آخر میں سجدہ صاحب کرنے سے نماز ہو جائے گی، سجدہ صاحب کرنے سے نماز ہو جائے گی۔ اور آخری تشہد میں بھی یہ تشہد کا پڑھنا واجب ہے، آخری تشہد میں بھی تشہد کا پڑھنا واجب ہے۔ اب یہ تکبیر انتقالات جتنی ہیں، اللہ اکبر کہہ کر رکوع میں جانا، سمیع اللہ لمن حمیدہ کہہ کر کھڑا ہونا، اللہ اکبر کہہ کر سجدہ کرنا، پھر اللہ اکبر کہہ کر سجدے سے اٹھنا، یہ تمام تکبیرات سنت ہیں، یہ تمام تکبیرات سنت ہیں۔ فرضوں کی آخری 2 رکعتوں میں سورۃ فاتحہ کا پڑھنا بھی سنت ہے، سورۃ فاتحہ کا پڑھنا بھی سنت ہے۔ 3 مرتبہ سبحان ربی العظیم، 3 مرتبہ سبحان ربی الاعلیٰ، یہ کہنا بھی سنت ہے۔ 5 مرتبہ، 7 مرتبہ یا 9 مرتبہ زیادہ سے زیادہ، یہ طاق عدد کے مطابق کہنا بھی سنت ہے۔ اگر کسی بندے نے سبحان ربی العظیم نہیں پڑھا تو اس کی نماز ہو جائے گی، اس کی نماز ہو جائے گی، بھول کر چھوٹ گیا، یا سبحان ربی العظیم کی جگہ سبحان ربی الاعلیٰ پڑھ دیا تو بھی اس کی نماز، یہ تمام چیزیں پڑھنا سنت ہے۔ درود شریف پڑھنا بھی سنت ہے، اس کے بعد دعا پڑھنا بھی سنت ہے، یہ تمام چیزیں سنت میں شامل ہیں۔ اور تکبیر تحریمہ کہتے وقت کانوں تک ہاتھ اٹھانا، کانوں کی لو تک ایسے ہاتھ سیدھے کرنا، یہ بھی سنت میں شامل ہے۔ اس کے بعد ناف کے نیچے ہاتھ باندھنا، ہتھیلی کو ہتھیلی پر رکھنا، اور اس انگوٹھے کو اور اس کو ایسے گٹ کو پکڑ لینا، پہنچے کو ایسے پکڑ لینا، اور یہ 3 انگلیاں ایسے سیدھی کرنا، ناف کے نیچے ایسے رکھنا، یہ سنت طریقہ ہے۔ میں آپ کے سامنے ایک دفعہ آپ کو کہتا ہوں کہ نماز کیسے، یہ ایسے آپ نے انگلیاں بھی سیدھی ایسے کھلی ہوئی رکھنی ہے، سیدھی، کانوں کی لو تک ایسے آپ نے ہاتھوں کو اٹھایا، کانوں کی لو تک ہاتھ لگ گئے، یہ پھر آپ نے کہنا ہے اللہ، ہاتھوں کو یعنی کہ اللہ اکبر نہیں، ہاتھ کانوں کی لو تک اٹھا کر پھر جب آپ نیچے لے کر آئیں گے تو اللہ اکبر کہنا آپ نے، اللہ اکبر۔ پھر ایسا نہیں کہ ایسے آپ ہاتھ چھوڑ دیں یا آپ کا سر نیچے ہونا چاہیے، نہیں، سر بھی بالکل سامنے ہونا چاہیے، جھکا ہوا نہیں ہونا چاہیے، بالکل سٹریٹ ایسے سر ہونا چاہیے، نظر بھی سامنے ہونی چاہیے آپ کی۔ جب آپ تکبیر تحریمہ کہیں گے اللہ اکبر، جب آپ ایسے ہاتھ لے کر آئیں گے ایسے باندھ لیا،
یہ 3 انگلیاں آپ کی ایسے کلائی کے اوپر ہوں اور یہ ایسے پہنچے کے اوپر پکڑا ہوا ہو آپ نے گول دائرے کے ساتھ، اور ہاتھ ناف کے نیچے ایسے بندھے ہوئے ہوں آپ کے. یہ ہے سنت طریقہ. سبحان اللہ. ٹھیک ہے. اور ابھی کیا چیز ذہن میں آ رہی تھی. اس کے بعد آپ نے نماز شروع کر لی، تکبیر تحریمہ کہہ کر ہاتھوں کو باندھ لیا اور سیدھے کھڑے ہو گئے. سیدھے کھڑے ہونے میں سنت یہ ہے کہ دونوں پاؤں کے درمیان کم از کم 4 انگلیوں کا فاصلہ ہو، یا ہر بندے کا جسم کچھ یا تصویریں دیکھی ہوں گی، ایک بندہ کھڑا دوسرا اس کے ساتھ ایسے پاؤں ملا رہا ہے. پاؤں ملانا ایک دوسرے کے ساتھ سنت نہیں ہے. نماز میں جماعت میں جب آپ پڑھ رہے ہیں کندھے کے ساتھ کندھا ملانا سنت ہوتا ہے. کندھے کے ساتھ کندھا ملانا سنت ہے. پاؤں کے ساتھ پاؤں نہیں، پاؤں مار کر دور ہو جا میرے قریب نہیں آنا، نہیں ایسا نہیں. آپ پاؤں سے تو بندہ کسی کو دور ہی کرتا ہے نا، بھی دور ہو جا میرے قریب نہیں آنا. ایک بندہ ایسے کھڑا ہے تو اس کے کندھے کے ساتھ کندھا کیسے ملے گا؟ ہاں، پاؤں کی ایڑیاں کو دے کر صف سیدھی کی جاتی ہے. پاؤں کی ایڑیوں کو دے کر صف سیدھی کی جاتی ہے، اور کندھے کے ساتھ کندھا ملانا نماز میں سنت ہے. جب آپ نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں جماعت کے ساتھ، امام کے ساتھ، تو اس وقت آپ کو تکبیر تحریمہ کب کہنی ہے؟ اگر آپ نے امام کے اللہ اکبر کہنے سے پہلے ہی اللہ اکبر کہہ دیا تو آپ نماز کے ساتھ شامل ہی نہیں ہوئے، اور پھر آپ نے ساری نماز امام کے پیچھے چپ کر کے کھڑے ہو کر تو آپ کی تو نماز ہی نہیں ہوگی. اس لیے کہ آپ نے کوئی فرض ہی ادا نہیں کیا، صرف اٹھک بیٹھک کی ہے جیسے امام صاحب نے کروائی ہے. امام صاحب کی تو جماعت ہوئی ہے، امام صاحب کی اٹھک بیٹھک نہیں ہے. وہ امام صاحب اپنی نماز پڑھتے رہے، آپ ان کے ساتھ ویسے حالت ویسے کرتے رہے جیسے امام صاحب. ہاں، امام صاحب کہتے ہیں اللہ اکبر. جب امام صاحب اکبر کی آخری را بولتے ہیں اس کے بعد مقتدیوں کے لیے ضروری ہے کہ وہ تکبیر تحریمہ کہیں. اللہ اکبر، امام صاحب نے اکبر کمپلیٹ کر لیا، را ختم کر لی، اس کے بعد مقتدی جتنے نماز والے ہیں وہ اللہ اکبر کہیں. یا امام ابھی کہتے ہیں اللہ اکبر اور امام صاحب کہ اللہ تھوڑا سا لمبے کہتے ہیں تاکہ سارے مقتدی سنیں اللہ اکبر. ابھی تک وہ امام اکبر پہ پہنچا نہیں ہوتا، مقتدی پہلے ہاتھ باندھ کے کھڑے ہو جاتے ہیں. بہت سارے لوگوں کو ایسے دیکھا ہم نے، امام صاحب کے ہاتھ ابھی یہی ہیں اللہ اکبر ایسے کرتے ہیں، مقتدی پہلے ہاتھ باندھ. ایسے نماز کے ساتھ امام کے ساتھ شامل ہی نہیں ہوئے. یا امام سے پہلے رکوع کرنا، امام سے پہلے سجدہ کرنا. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے سخت وعید فرمائی کہ جو بندہ امام سے پہلے کوئی بھی رکن ادا کرتا ہے، سجدہ کرتا ہے، یا رکوع امام سے پہلے کر لیتا ہے، یا کھڑا امام سے پہلے ہو جاتا ہے، آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا قیامت والے دن اس کی شکل گدھے کی صورت میں اللہ تعالیٰ تبدیل فرما دے گا. امام سے پہلے اگر کوئی بندہ ہے، امام کے پیچھے رہنا اتنی ضروری ہے. اگر آپ جماعت کے ساتھ شامل، اگر ثواب زیادہ ہے تو ان کے آداب بھی ہمیں جاننے ضروری ہیں. اگر آپ امام کے ساتھ نماز پڑھ رہے ہیں تو پھر آپ کے لیے قرات کرنا ضروری نہیں ہے. اگر آپ اکیلے پڑھ رہے ہیں تو پھر یہ ساری چیزیں جو بھی میں نے آپ کو واجبات بتائے ہیں، فرائض بتائے ہیں، اگر آپ امام کے ساتھ پڑھ رہے ہیں تو پھر آپ کے لیے قرات کرنا، پھر آپ خاموش ہو کر باقی سارے ارکان امام کے ساتھ ادا کریں گے. آپ صرف قرات آپ نہیں کریں گے. قرات کا فرض آپ سے ساقط ہو جاتا ہے وہ امام صاحب تمام نمازوں میں. اور ایک واجب ایک اور ابھی میرے ذہن میں آیا، جہری نمازوں میں امام کا بلند آواز سے قرات کرنا. جہری نمازوں میں، جن نمازوں میں بلند آواز سے قرات کی جاتی ہے، فجر، مغرب، عشاء، عیدین کی نمازیں اور جمعے کی نماز، ان نمازوں میں امام کا بلند آواز سے قرات کرنا واجب ہے. امام کا بلند آواز سے قرات کرنا واجب ہے. اور سری نمازیں وہ نمازیں جنہوں میں آہستہ قرات کی جاتی ہے، ظہر اور عصر، ان نمازوں میں امام کا اور مقتدیوں کا سب کا آہستہ قرات کرنا. امام مقتدی تو کرتے ہی نہیں ہیں، جب اکیلے آپ نماز پڑھیں تو اس وقت آہستہ قرات کرنا واجب ہے. فجر کی، عشاء کی یا مغرب کی نماز آپ گھر میں یا کسی سفر پر گئے ہیں، اکیلے پڑھ رہے ہیں، اس وقت آپ کو اجازت ہے کہ آپ اونچی آواز میں بھی قرات کر سکتے ہیں. سفر میں آپ یا کبھی گھر میں اکیلے نماز پڑھ رہے ہیں، مسجد میں آ گئے ہیں، آپ اکیلے نماز پڑھ رہے ہیں اور وہ نماز جہری نماز ہے کہ اس نماز میں بلند آواز سے قرات کی جا سکتی ہے، تو لوگوں کے عام بندے کے لیے بھی اجازت ہے کہ وہ بلند آواز سے قرات کر لے. اگر آپ کے پاس لوگ بیٹھے ہوئے ہیں تو پھر ان کو تکلیف نہ دیں. لوگ بیٹھے ہوئے ہیں تو ان کو تکلیف نہ دیں. پھر آپ اتنا اونچی پڑھیں
کہ آپ کی آواز اپنے کانوں تک سنائی دے۔ یہ ویسے بھی قرات کے لیے ضروری ہے کہ آپ جب بھی نماز میں قرات کریں اتنا اونچا پڑھیں کہ آپ کی آواز آپ خود سن سکیں دوسروں تک۔ تو یہ نماز کے واجبات تھے، سنن تھیں اور فرائض تھے اور شرائط تھیں۔ تو اب ایک دفعہ نماز کا تھوڑا سا طریقہ میں آپ کو بتاؤں گا آخری چند منٹوں میں۔ ابھی آپ دیکھیں یہ وہ چیزیں ہیں فرائض، شرائط اور واجبات جن کے بغیر نماز نہیں ہوتی۔ سنت اگر کوئی رہ جائے تو اس کے رہ جانے سے نماز ہو جاتی ہے۔ سنت کے رہ جانے سے نماز، ایک بندے نے ہاتھ یہاں باندھنا ہے، یہاں باندھنے سنت ہے، اس نے یہاں باندھ لیے یا ناف کے اوپر باندھ لیے تو اس کی نماز ہو جائے گی۔ ٹوپی کے ساتھ نماز پڑھنا سنت ہے۔ ایک بندہ بغیر ٹوپی کے بھی نماز پڑھ رہا ہے تو اس کی نماز ہو جائے گی۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے سوائے عمرہ کے دوران یا حج کے دوران ننگے سر نماز نہیں پڑھی۔ یہ حضرات کی بھی ننگے سر نماز پڑھنا سنت ہے، جیسے اہل حدیث حضرات پڑھتے ہیں، غیر مقلدین بغیر اکثر ننگے سر نماز پڑھتے ہیں۔ تو یہ صرف وہاں پر ہے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی مکہ میں صرف بغیر ٹوپی کے نماز پڑھی تھی۔ اس کے علاوہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے سر ڈھک کر نماز پڑھی، امامہ باندھ کر یا ٹوپی پہن کر۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت میں ہے۔ اور امامہ پہن کر نماز پڑھنا یا پڑھانا یہ دونوں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت ہے۔ اس سے ثواب زیادہ ہوتا ہے۔ یہ بھی واجب نہیں ہے، یہ بھی واجب نہیں ہے، مقتدی کے لیے بھی اور امام کے لیے بھی۔ یہ جتنی چیزیں فرض، واجب اور شرائط میں نے بتائی ہیں، اس میں امام اور مقتدی دونوں شامل ہیں۔ اس میں امام اور مقتدی دونوں شامل ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ امام کے لیے کوئی اور فرض ہوتے ہیں یا اور مقتدی کے لیے ایک چیز اور ضروری ہے کہ جب وہ جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے لگے وہ امام کی اقتداء کی نیت کرے کہ پیچھے اس امام کے، وہ اقتداء کی نیت ضرور کرے۔ اگر اس نے امام کی اقتداء کی نیت نہیں کی تو نماز نہیں ہوگی۔ آ کر چپ کر کے کھڑے ہو گئے، امام کی نیت ہی نہیں کی بھی میں اس امام کے پیچھے نماز پڑھ رہا ہوں۔ مقتدی کے لیے ضروری یہ ہے کہ امام کی اقتداء کی نیت کرے۔ اگر کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ایک بندہ اکیلا نماز پڑھ رہا ہے، ہمارے پاکستان میں تو بہت کم، سعودی عرب میں، دبئی میں یا مصر میں بھی ہم رہے، وہاں پر بھی اکثر ایسا ہوتا ہے ایک بندہ نماز پڑھ رہا ہے، اس کے پیچھے آ کر دوسرے نماز پڑھنا شروع کر دیتے ہیں اس کی نیت کر کے، یا اس کو ایسے ہاتھ لگا کر کھڑے ہو جاتے ہیں بھی ہم آپ کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں، اس کو بھی پتہ ہے، اس کی اقتداء کی نیت کر لیتے ہیں۔ ایسے نماز پڑھنا بھی جائز ہے، ایسے نماز پڑھنا بھی جائز ہے۔ اگر جہری نماز ہے فجر کی، مغرب کی یا عشاء کی تو بلند آواز سے قرات کرے گا، اور اگر ظہر کی یا عصر کی نماز ہے تو پھر تو آہستہ پڑھے گا۔ ہاں تکبیرات جتنی ہیں وہ بلند آواز سے کہے گا تاکہ اس کو پتہ چل گیا۔ یہ کچھ مسائل ایسے ہیں بہت سارے کہ ہمیں ضروری ہے اپنوں خود بھی جاننا، گھر والوں کے لیے بھی جاننا، دوسری چیزوں کا جاننا، یہ بہت چیزیں ضروری ہوتی ہیں۔ اس میں کوئی اور مسئلہ آپ نے پوچھنا ہو تو اگر بندہ اکیلا نماز پڑھ رہا تھا، اس نے 3 رکعتیں اپنی کمپلیٹ کر لی، آخری رکعت میں تھا، چوتھی رکعت میں اور 2-3 بندے آئے، اس نے اس کو ان کے پیچھے اقتداء کر لی، وہ تو اپنی خاموشی کے ساتھ 2 رکعتیں پہلے ایک رکعت پڑھ لی اس نے، دوسری پڑھ رہا ہے، تو جب اس کے پیچھے اقتداء کر لی جائے، اس کو پتہ چل گیا کہ میری اقتداء انہوں نے کر لی ہے، تو جہاں سے وہ قرات کر رہا تھا وہیں سے بلند آواز سے کرے گا۔ مثال کے طور پر انہوں نے سورۃ فاتحہ کمپلیٹ پڑھ لی ہے، اب کوئی سورت پڑھ رہے ہیں آگے، تو یہ نہیں کہ سورۃ فاتحہ شروع سے پڑھے گا، نہیں، سورۃ فاتحہ اس کی پڑھی گئی ہے، اب وہ آگے سورت بلند آواز سے پڑھے گا، یا سورت بھی اس نے کمپلیٹ یا 3 آیات پڑھ لی ہیں، جو بھی پڑھنا تھا اس کی بھی آخری آیت ہے تو وہ بلند آواز سے پڑھے گا، پھر اب وہ رکوع میں چلا جائے گا۔ سنتوں میں یا نوافل میں جماعت نہیں ہوتی، تو اس کی سنت ہے، اس کے فرض ہیں، وہ اقتداء جائز ہی نہیں ہے۔
ایسے ہمارے پاکستان میں ہوتا بھی نہیں ہے. یہ مسائل یہ ہیں. ہاں نہیں ایسا ہوتا بھی نہیں ہے ہمارے پاکستان میں. یہ تو ہونا ایک روٹین میں ہو, یہ تو احتمالات ہیں کہ ایسا ہو سکتا ہے. مگر اگر کوئی بندہ فرض سنت پڑھ رہا ہے, اس کے پیچھے فرض پڑھنے والے کی نماز نہیں ہوگی. سنت پڑھ رہا ہے تو اس کے پیچھے فرض پڑھنے والے کی نماز نہیں ہوگی. سنت طریقہ یہ ہے کہ ایسے نیچے آتے ہوئے ہاتھوں کو اگر باندھ کر بھی کر دے تو نماز سٹارٹ ہو جاتی ہے. سنت طریقہ یہ ہے کہ کانوں تک آپ جب ہاتھ لے گئے اور نیچے لے کر آنے لگے ہیں تو اس وقت بھی آپ تکبیر تحریمہ کہیں ایسے اللہ اکبر. اور اکثر حضرات ایسے نماز پڑھتے ہیں اللہ اکبر, ہاتھوں کو پہلے نیچے چھوڑ دیا پھر باندھ لیا. یہ سنت طریقہ نہیں ہے. اور ایک واجب مجھے اور یاد آ گیا, وہ میں بھول گیا تھا. وطر میں دعائے قنوت کے لیے تکبیر کہنا واجب ہے اور دعائے قنوت پڑھنا بھی واجب ہے. وطر میں یہ آپ نے مسئلہ پوچھا ہی نہیں تھا, میں نے کہا شاید آپ پوچھ لیں گے. تو وطر میں دعائے قنوت کے لیے تیسری رکعت میں اللہ اکبر کہنا واجب ہے. اس وقت بھی ہم اللہ اکبر تب کہیں گے ایسے ہاتھ اٹھا لیں گے اللہ اکبر, ٹھیک ہے. اور اس کے بعد دعائے قنوت پڑھنا بھی واجب ہے. ہاں اگر کوئی بندہ دعائے قنوت بھول جائے تو وہ سجدہ سہو ادا کرنے سے, یا کسی نے تکبیر بھی نہیں کہی, دعائے قنوت بھی نہیں پڑھی, 2 واجب چھوٹ گئے اس کے, سیدھا رکوع میں چلا گیا, اب دوبارہ آ کر نہیں کہہ سکتا. اب وہ اپنی نماز کمپلیٹ کرے گا, آخر میں سجدہ سہو کر لے گا تو نماز دوبارہ پڑھے گا نہیں. اگر کوئی بندہ رکعت بھول جائے, یہ مسئلہ ان کا بڑا امپورٹنٹ ہے. 4 رکعتیں اس نے پڑھنی تھی, اب اس کے خیال میں ہے 3 اس نے پڑھی ہیں, اس کو شک پڑے گا کہ میں نے 3 پڑھی ہیں یا 4 پڑھی ہیں. ایک رکعت اس کی چھوٹ گئی, اس کو پتہ نہیں بھی 3 پڑھی ہیں یا 4 پڑھی ہیں. اس کے لیے ضروری یہ ہے کہ وہ سوچے اپنے ذہن میں 3 ہوئی ہیں یا 4 ہوئی ہیں. اگر تو ذہن 3 کی طرف جائے تو ایک بعد میں پڑھ لے, اگر ذہن 4 کی طرف جائے تو وہاں بیٹھ جائے تو نماز اپنی کمپلیٹ کر لے. اگر کسی کو دعائے قنوت یاد نہ ہو تو وہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار الحمدللہ یہدیکم ونصلح بالکم یہ پڑھ لے. اگر کسی کو یہ بھی یاد نہ ہو تو وہ اللہم اغفر لی پڑھ لے. اور اس کے لیے ضروری یہ ہے اس بندے کے لیے کہ دعائے قنوت سیکھے, اس کو معمول نہ بنا دے کہ اب یہ ہو گیا کہ بھی سیکھے. وہ ضروری ہے کہ سیکھے, ایسا نہیں ہے کہ بالکل ہی چھوٹ جائے. یہ تو ضروری چیزیں ہیں, نماز سیکھنا واجب ہے, تکبیر کہنا واجب. ہاں سنت مؤکدہ اور سنت غیر مؤکدہ کے پڑھنے میں کچھ فرق ہے. سنت مؤکدہ جب ہم پڑھیں گے تو تکبیر تحریمہ یہ فرائض سارے ہم ادا کریں گے. پہلا قاعدہ جب ہم بیٹھیں گے, پہلا تشہد, تو تشہد پڑھ کر اللہ اکبر کہہ کر کھڑے ہو جائیں گے سنت مؤکدہ. اس کے بعد سورت فاتحہ پڑھیں گے, سورت ملائیں گے. یہ تمام چیزیں واجب ہیں سنت میں. سورت پڑھنا, سورت فاتحہ پڑھنا اور 2 رکعتوں کو کمپلیٹ کرنا, یہ سنت مؤکدہ پڑھنے کا طریقہ ہے. سنت غیر مؤکدہ پڑھنے کا طریقہ یہ ہے, اور نفل 4 نفل اگر آپ ایک ہی نیت سے پڑھتے ہیں تو وہ پڑھنے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ 2 رکعت پڑھ کر جب تشہد میں بیٹھتے ہیں اس کے بعد تشہد کمپلیٹ پڑھیں عبدہ و رسولہ تک, پھر درود بھی پڑھیں اور پھر دعا بھی پڑھیں. اس کے بعد آپ کھڑے ہو جائیں اور پھر آپ ثنا پڑھیں اور پھر آپ سورت فاتحہ پڑھیں, پھر سورت پڑھیں, پھر رکوع کریں, پھر آپ 2 رکعتیں ایسے کمپلیٹ کریں گے. یہ نفل بھی آپ ایسے پڑھیں گے اور سنت غیر مؤکدہ بھی ایسے پڑھیں گے. سنت غیر مؤکدہ عصر اور عشاء کی پہلی 4 سنتیں یہ سنت غیر مؤکدہ ہیں, اور ظہر کی 4 سنتیں فرضوں سے پہلے اور 2 سنتیں فرضوں کے بعد, مغرب میں 2 سنتیں فرضوں کے بعد, اور عشاء میں 2 سنتیں فرضوں کے بعد, اور پھر اس کے بعد 2 سنتیں یہ سنت مؤکدہ ہے. اور ظہر میں, عشاء میں فرضوں سے پہلے 4 غیر مؤکدہ ہے. ہاں
فرضوں سے پہلے 4 ہیں جو عشاء میں وہ غیر موقدہ ہیں، اس کے بعد 4 فرض پڑھے جائیں گے، اس کے بعد 2 سنتیں پڑھی جائیں گی، پھر 2 نفل ہیں، پھر 2 سنتیں ہیں، پھر آخر۔ اگر کوئی بندہ ظہر میں مسجد میں آیا اور امام صاحب نماز پڑھا رہے تھے، وہ آ کر جماعت میں شامل ہو جائے، جماعت میں شامل ہونے کے بعد اب اس کی 4 سنتیں بھی باقی ہیں اور 2 سنتیں بھی باقی ہیں، اس کے لیے سنت طریقہ یہ ہے کہ وہ بندہ پہلے اپنی 2 سنتیں ادا کرے، اس کے بعد 4 سنتیں ادا کرے۔ جو 2 سنتیں پہلے مقام ہے جو وہ ان کو اسی مقام پر ادا کرے، اس کے بعد جو 4 سنتیں اس کی باقی رہ گئی تھی وہ ادا کرے گی، اس کے بعد 2 نفل پڑھے جائیں گے۔ جمعے والی نماز میں پہلے 4 سنتیں، پھر 2 فرض جماعت کے ساتھ جو امام صاحب پڑھاتے ہیں۔ پہلے موقدہ 4 سنتیں، یہ بھی موقدہ ہیں، 2 فرض ہیں وہ تو فرض ہیں، اس کے بعد 4 سنتیں، اس کے بعد پھر 2 سنتیں، اس کے بعد پھر 2 نفل۔ یہ فرضوں کے بعد 4 سنتیں اور 2 سنتیں یہ موقدہ ہیں، اور سنت موقدہ اگر نہیں پڑھیں گے تو گناہ ہوگا، اور غیر موقدہ نہیں پڑھیں گے تو گناہ نہیں ہے۔ ہاں اس کو معمول نہیں بنانا چاہیے، اس کو معمول بھی کبھی پڑھے ہی نہیں بندہ۔ پیر مہر علی شاہ صاحب نے سنتیں غیر موقدہ چھوڑی تھی تو میرے مصطفیٰ نے زیارت کروائی تھی کہ مہر علی میری سنتیں ادا نہیں کرتے آپ، وہ اثر کی سنتیں تھیں۔ ہاں جمعے کی جو نماز ہم پڑھتے ہیں اس میں جمعے کی نیت ہوگی، ظہر کی نیت نہیں ہوگی۔ جمعے والے دن ظہر کی نماز ساقط ہو جاتی ہے جو پڑھتے ہیں، اس دن ہم جمعے کی نیت کریں گے۔ عورتیں جو گھر میں نماز پڑھتی ہیں وہ ظہر کی نماز کی نیت کریں گی جمعے والے دن، اگر مسجد میں آ کر امام کے ساتھ شامل ہوتی ہیں تو پھر وہ تو جمعے کی نیت ہی کریں گی، اگر گھر میں نماز پڑھتی ہیں تو وہ ظہر کی نماز پڑھیں گی۔ ہمارے عرب کنٹریز میں جیسے سعودی عرب میں ہم چلے جاتے ہیں عمرہ کرنے کے لیے، اللہ تعالیٰ سب کو لے کر جائے، تو وہاں اگر کوئی بھی جمعہ کی نماز پڑھتا ہے تو وہ شامل ہوگی۔ جماعت میں شامل ہوتے ہیں تو امام صاحب کے ساتھ کرا رہے ہوتے ہیں تو مقتدی آ جائے اللہ اوپر سے نیت باندھا تو ثنا پڑھ سکتے ہیں یا نہیں قرات کے بعد؟ امام صاحب قرات کر رہے ہوں اور بندہ ایک آیا جماعت میں شامل ہونے کے لیے اور وہ آ کر اللہ اکبر کہہ کر جماعت میں شامل ہوتا ہے، وہ آ کر خاموشی سے کھڑا ہو جائے، ثنا نہ پڑھے، خاموشی سے کھڑا ہو جائے، ثنا نہ پڑھے۔ جب امام صاحب اپنی جماعت کمپلیٹ کر لیں، اگر اس کی کوئی رکعت باقی ہو تو جب وہ کھڑا ہوگا تو پہلے ثنا پڑھے گا۔ ہاں سنت ہے، پھر بھی ثنا پڑھنا سنت ہے، تعوذ پڑھنا اور بسم اللہ پڑھنا بھی سنت ہے۔ اگر ثنا نہیں پڑھی، اعوذ باللہ بھی نہیں پڑھی، بسم اللہ بھی نہیں پڑھی، سیدھا الحمدللہ پڑھنا شروع کر دیا تو اس کی نماز ہو جائے گی۔ عمل کا چھوڑنا یہ سوچ کر کہ اس کے چھوڑنے سے نماز ہو جائے گی، نماز میں کوئی فرق نہیں پڑے گا، تو یہ سنت چھوڑنا کیسا؟ گناہ ملتا ہے اس پہ، یہ جان بوجھ کر اگر سنت چھوڑ دی جائے تو یہ چھوڑنا اچھا عمل نہیں ہے۔ کوئی بھی سنت نماز میں یا ویسے بھی سنت کو حقیر جان کر اگر کیا ہے تو پھر تو اس کے ایمان کا مسئلہ ہے کہ سنت کو نفل نماز وہ نفل علیحدہ ہیں، پڑھنا نفل ہیں، وہ غیر مستحب کے عمل میں ہوتے ہیں، نفل ہوتے ہیں۔ جی ہاں اگر امام صاحب جماعت کروا رہے ہیں رمضان شریف میں، وطر پڑھا رہے ہیں اور آخر میں اللہ اکبر کہہ کر رکوع میں چلے گئے اور دعائے قنوت نہیں پڑھی، پیچھے بندے چاہے سارے لقمہ دیتے رہے، امام کے لیے ضروری ہے کہ وہ رکوع کرے اور اس کے بعد سجدہ صاحب کیا جائے گا۔ اس کا طریقہ یہ ہے کہ رکوع کرنا فرض ہے اور دعائے قنوت پڑھنا واجب ہے، ہم اعلیٰ سے ادنیٰ کی طرف نہیں لوٹ سکتے، اعلیٰ سے ادنیٰ کی طرف نہیں لوٹ سکتے۔ اب وہ رکوع کرے گا، اس کے بعد دعائے قنوت کے لیے مقتدی اگر دے دے ایک ہی دفعہ دینا، اب امام نے نہیں لیا تو وہ رکوع کر لیں امام کے ساتھ، اگر دوبارہ کھڑا ہو جائے گا تو اس کی نماز ختم ہو جائے گی۔
ہاں اس کو وہ وطر دوبارہ پڑھانے پڑیں گے۔ اگر کوئی بندہ رکوع میں چلا گیا اور پیچھے سے لوگوں نے لقمہ دے دیا، اللہ اکبر کرنا تھا، تو وہ رکوع سے اٹھ کر دوبارہ آ کر پڑھنا شروع ہو گیا تو اس کی نماز ختم ہو جائے گی، وہ دوبارہ پڑھے گا۔ یہ میرے ساتھ ایک مسئلہ ایسے ہوا تھا، تب میں لاہور پڑھ رہا تھا یہ، تو میں گھر آیا تو ہماری مسجد کے جو مولوی صاحب تھے وہ عالم نہیں تھے، گاؤں کا ماحول ہے ہمارا، تو وہ تقریر بھی کتاب انہوں نے رکھی ہوئی تھی، دیکھ کر کرتے تھے، کوئی اتنے مسائل بھی نہیں جانتے تھے۔ سردیوں کے دن تھے تو عشاء کی نماز پڑھا رہے تھے، تو انہوں نے قرات بلند آواز سے کرنی ہوتی عشاء کی نماز میں، وہ خاموشی سے کھڑے رہے، یعنی آہستہ قرات کرتے رہے، رکوع میں چلے گئے اللہ اکبر کہہ کر، پیچھے سے ایک بندے نے لقمہ دے دیا الحمدللہ رب العالمین، پھر وہ دوبارہ رکوع سے اٹھے اور کھڑے ہو کر انہوں نے قرات شروع کی الحمدللہ رب العالمین دوبارہ، اور پھر انہوں نے 4 رکعتیں کمپلیٹ پڑھائی۔ نماز کے بعد میں نے ان سے کہا، اس وقت میں شاید درجہ ثالثہ میں تھا، میں نے ان سے کہا کہ مولوی صاحب یہ نماز نہیں ہوئی، نماز دوبارہ دہرانی پڑے گی۔ مولوی صاحب کو میں نے مسئلہ بتایا، وہ سمجھ گئے، انہوں نے کہا بھی ٹھیک ہے نماز دوبارہ پڑھیں گے۔ ہمارے گاؤں کے جو چودھری تھے نا نمبردار، وہ کرسی پر بیٹھ کر نماز پڑھتے تھے، تب ہمارے مسجد میں اس وقت ایک ہی کرسی تھی، وہ پڑھتے تھے۔ کہتا چھڈ مولوی پہلے بڑیاں ساریاں ہو گئیاں نے جڑی دوبارہ پڑھتے، کہتا چھوڑو پہلے کون سی ہماری ساری قبول ہو گئی ہیں تمہارے پیچھے جو دوبارہ یہ پڑھیں گے۔ اور صورتحال ایسی تھی انہوں نے دوبارہ پڑھی بھی نہیں پڑھی، انہوں نے کہا نا چھوڑو، بس چودھری صاحب نے بول دیا چھوڑو تو چھوڑ دیا۔ یہ ماحول ایسا تھا کچھ ایسا۔ تو اگر آپ کا کوئی واجب رہ گیا ہے اور آپ فرض میں داخل ہو گئے ہیں تو دوبارہ آپ اس فرض کو چھوڑ کر واجب میں نہیں آ سکتے، آپ آخر میں سجدہ صاحب، اس لیے تو ہے نا کہ آخر میں سجدہ صاحب کر لیں تو آپ کی نماز ادا ہو جائے گی، چاہے ایک واجب چھوٹے چاہے 10 واجب چھوٹے۔ میں نے پہلے بھی آپ سے کہا ہے آخر میں 2 سجدے صاحب جو کیے جاتے ہیں، ایک سجدہ صاحب، اس سے نماز ہو جاتی ہے۔ جی اللہ اکبر کہہ کر تو ہاتھ باندھ نہیں ہے، ہاں امام صاحب رکوع میں ہیں، جی دونوں طرح پہ آپ کر سکتے ہیں، ہاتھ باندھنا تو سنت ہے، قیام کرنا فرض ہے۔ ہاں اللہ اکبر کہہ کر اگر آپ نے ہاتھ چھوڑ بھی دیے تو یہ اس کے بعد آپ کھڑے ہو کر آپ نے قیام کر لیا، اس کے بعد آپ اللہ اکبر کہہ کر رکوع میں چلیں گے تو آپ کی نماز، قیام کرنا فرض ہے، ہاتھ باندھنا سنت ہے۔ ہاں یہ میں پہلے بتا چکا ہوں، جب ہم کیا یہ تکبیر تحریمہ بتا رہے کہ بندہ آیا جلدی سے اللہ اکبر کہہ کر سیدھا، تو اس کی نماز ہی نہیں ہوگی، وہ نماز میں تکبیر تحریمہ اس نے کہی نہیں۔ یہی ابھی مسئلہ بیان کیا ہے کہ اگر آپ نے دعائے قنوت نہیں پڑھی، بھول گئے اور آپ رکوع میں چلے گئے تو پھر آپ اس قنوت کو چھوڑ دیں، آخر میں سجدہ صاحب کریں، آپ کی نماز ہو جائے گی۔ ہاں قنوت، دعائے قنوت واجب ہے، واجب کے بھول کر چھوٹ جانے سے، ہاں اگر ایسا ہے کہ اگر آپ دعائے قنوت پڑھ رہے ہیں، آدھی آپ نے پڑھ لی اور آدھی آپ بھول گئے ہیں تو اس کے بعد آپ سجدہ صاحب کر لیں۔ اور کوئی مسئلہ؟ سبحان اللہ۔ ہاں اگر جمعہ کا خطبہ ہو رہا ہے اور کوئی بندہ نہیں آیا، جماعت میں آ کر شامل ہو گیا تو اس کو جمعے کا ثواب مل جائے گا۔ اگر کوئی بندہ جماعت نکل جانے کے بعد آیا ہے تو پھر وہ اگر مسجد میں نماز پڑھے گا تو ظہر کی پڑھے گا، اس کا جمعہ نکل گیا۔ اگر کوئی بندہ جماعت میں آ کر شامل ہو جاتا ہے تو اس کو جمعے کا ثواب مل جائے گا۔ نہیں یہ غلط ہے، ہاں یہ اشارہ تو کرنا ہی نہیں نا، نہ ہاتھوں کا ہی تو اشارہ، نہ ایسے کرنا ہے نہ ایسے کرنا ہے، صرف سر کا اشارہ کرنا ہے۔ ہاں یہ غلط ہے، نہیں کرنا چاہیے۔ ہاں کرسی بھی اگر وہ بھی ضروری نہیں ہے، اس لیے کہ آپ سجدہ کر ہی نہیں رہے، وہ تو اشارہ کرنا ہوتا ہے سجدے کے لیے بھی، رکوع کے لیے بھی، تو پھر آپ صرف سر سے ایسے اشارہ، ایسے رکوع کا اشارہ یہ، سجدے کا تھوڑا سا یہ۔
ہاں نماز ہو جائے. سبحان اللہ. ابھی چوتھی رکعت میں اور اس کو مطلب اس میں تحیات میں بیٹھتا تھا, تیسری جان کر نا سجدے کے بعد گول سے وہ کھڑا ہو جاتا ہے. اب کیا وہ پانچویں میں رکعت میں چلا گیا تو کیا چھٹی رکعت بھی پڑے گا یا مطلب اسی میں یا نماز نہیں ہوگی؟ ہاں اگر کسی بندے نے 4 رکعتیں پڑھنی تھی, اس نے 4 پڑھ لی اور اس کے ذہن میں ہے کہ میں نے 3 پڑھی ہیں اور وہ کھڑا ہو گیا 5ویں چوتھی کے لیے, اپنے ذہن میں چوتھی کے لیے وہ تھی 5ویں, ابھی پڑھ رہا تھا سورۃ فاتحہ, اس کو یاد آ گیا کہ نہیں میری تو 4 کمپلیٹ ہو گئی ہیں, وہ فوراً وہیں بیٹھ جائے, فوراً وہیں بیٹھ جائے اور آخر میں سجدہ صاحب کرے گا, اس کی نماز ادا ہو جائے گی. اگر اس نے 5ویں رکعت پڑھ لی تو پھر وہ ساتھ میں چھٹی ملا لے اور اس کے بعد سجدہ صاحب کر لے, اس کی نماز ہو جائے, نفل شمار ہو جائے. جی رکعت سوچنے کے بعد, ہاں اگر یہ سوچنا کتنی دیر تک آپ یہ نہیں کہ وہاں بیٹھ کر سوچتے رہے, سوچنا یہ ہے کہ آپ پڑھ بھی رہے ہیں اور اپنے ذہن میں سوچ بھی رہے ہیں. یہ جیسے اب ہم نے بیٹھنا تھا تشہد میں, اب کھڑا ہونا ہے, ایک بندے نے ذہن میں بھی پتہ نہیں بیٹھنا ہے یا کھڑا ہونا ہے, اب وہ کتنی دیر یہاں بیٹھ کر, یہ ہے کہ 3 مرتبہ سبحان اللہ کہنے کی مقدار سے پہلے وہ بندہ اتنا فیصلہ کر لے اپنا سوچ کر, ڈیسیژن لے کہ میں نے بیٹھنا ہے یا کھڑا ہونا ہے. اگر 3 مرتبہ سبحان اللہ کہنے کی مقدار زیادہ بیٹھا تو اس کے بعد اس کو سجدہ صاحب کرنا واجب ہوگا. ایسے بیٹھے ہوئے ایک تصویر بنائیں.